السلام علیکم، میں ہارون خان ایچ کے امیگریشن سے مخاطب ہوں۔ آج کا ویڈیو ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ بزنس ان انڈونیشیا۔ اگر آپ پاکستانی ہو، آپ انڈین ہو یا آپ اس طرح کی کوئی بھی کنٹری کا رہنے والے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ انڈونیشیا میں بزنس سٹارٹ کریں، تو انڈونیشیا میں فارنرز کے لیے بزنس سٹارٹ کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے، کس طریقے سے وہ بزنس شروع کر سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنا کمپنی بنا سکتا ہے، کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں، یہ سارا ڈیٹیل جو ہے نا ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ انڈونیشیا میں اپنا بزنس رجسٹر کریں۔ سب سے پہلے جو ہے نا ہم شروع کرتے ہیں انڈونیشیا کی کمپنی رجسٹریشن کا۔ انڈونیشیا کی کمپنی رجسٹریشن کا پروسیس اتنا ایزی ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ڈاکومنٹیشن جو بیسک ڈاکومنٹس ہے اس کے اسکین کاپی نکال کے آگے جو ہے نا بیچ کے انڈونیشیا میں ایک اچھے کنسلٹنٹ کو، آلموسٹ ہمارے بھائی ہے، کمپنیز ہے، وہ کام کرتے ہیں، دوست ہیں، وہ ادھر اس چیز پہ جو ہے نا اچھی خاصی جو ہے نا گرپ رکھتے ہیں۔ اب ہمارے تھرو بھی کر سکتے ہیں، کسی اور کنسلٹنٹ سے بھی کانٹیکٹ کر کے جو ہے نا کرا سکتے ہیں۔ اس میں منیمل جو ہے 2 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، میکسیمم آپ 4 سے 5 ڈائریکٹر رکھ سکتے ہیں۔ اس پہ ایک کمپنی بنتی ہے۔ کمپنی کا بزنس کا نیچر آپ نے خود جو ہے نا سلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے انڈونیشیا میں کون سا بزنس کرنا ہے، کس سیکٹر میں کرنا ہے، کیونکہ اس میں بزنس ڈیفرنٹ کوڈز آتے ہیں۔ آپ ایک کمپنی میں ڈیفرنٹ ڈال سکتے ہو، جس طرح ای کامرس کا بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو، اس میں آپ ٹریول اینڈ ٹورزم کا بھی ڈال سکتے ہو، اس میں آپ آئی ٹی کا بھی ڈال سکتے ہو، اس میں آپ ایگریکلچر کا بھی ڈال سکتے ہو، تاکہ کل فیوچر میں آپ کو کسی بزنس میں جانے کی ضرورت ہو تو آپ سے وہاں سے پرمٹ لے لیں۔ مین جو بیسک آپ کی کمپنی کا جو میمورنڈم آف ایسوسیشن یا آرٹیکل آف ایسوسیشن جس طرح پاکستان کے CCP میں ہوتا ہے، اس میں یہ سارے کوڈز اور یہ سارے بزنس جو ہے مینشن ہوں گے۔ دوسرا ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ انڈونیشیا میں جب بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کس طرح، فار ایگزامپل پہلے اسٹیپ ہو گیا کمپنی بن گئی، آپ ڈائریکٹر بن گئے، آپ کس طرح ٹریول کر سکتے ہیں، آپ کس طرح جا سکتے ہیں۔ تو انڈونیشیا بزنس مینس کو انویسٹر ویزا دیتے ہیں 2 سال کا۔ 2 سال کا انویسٹر ویزا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے وہاں اپلائی ہوتے ہیں اور آپ اس بیس پہ پیپر ویزا ہوتا ہے، یہاں سے جاتے ہیں انڈونیشیا وہاں اس ویزے کے بیس پہ آپ کو TRC ملتا ہے، ٹیمپرری ریزیڈنس کارڈ، جو آپ کے لیے 2 سال کا ایشو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ 2 سال کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کرا دیتے ہو۔ اور اگر آپ صحیح پراپر بزنس مینٹین رکھتے ہو، اپنے اکاؤنٹس سارے مینٹین رکھتے ہو، اپنے جو ہے نا ریٹرنز فائل کرتے ہو، ٹیکس پے کرتے ہو، ساری چیزیں اپڈیٹڈ رکھتے ہو، تو 5 سال بعد آپ جو ہے نا پاسپورٹ کے لیے ایلیجیبل ہو، آپ اپلائی کر سکتے ہو، آپ کو انڈونیشین پاسپورٹ بھی ملتا ہے۔ اب ایک اور سٹیپ ہے کہ آپ انڈونیشیا میں بزنس آپریٹ کس طرح کریں گے۔ ہاں، کمپنی رجسٹر ہو گئی، آپ کا جو ہے نا بزنس ویزا لگ گیا، آپ انڈونیشیا پہنچ گئے، آپ بزنس کو آپریٹ کس طرح کرنا ہے۔ انڈونیشیا کا بزنس پالیسی سیم ہے، اگر آپ انویسٹر ہو تو آپ لوکل ہائرنگ کریں گے، لوکل انڈونیشینس کو جاب دیں گے۔ اگر آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے، کسی سیکٹر میں کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے وہاں کے اپنے آفس رکھنا ہے، آفس کے بعد وہاں کے لیے ٹیم ہائر کرنی ہے، ٹیم کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا آپ کو اپریشیٹ کرے گی کہ اگر آپ لوکلز لوگوں کو جاب دیں گے۔ انڈونیشیا میں ورکر بہت زیادہ ہے، ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، آپ کو بہت چیپ ورکر ملے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے بھی وہاں لیبر اور ورکر جو ہے نا چیپ ہے، آپ چیپ لیبر لے سکتے ہو۔ اور اگر آپ کوئی ورکر چیپ ملتا ہے تو اٹس مینس کہ آپ کا پروڈکشن کاسٹ یا جو بھی بزنس ہے اس میں جو نا آپ کی اس چیز کی کاسٹ پہ بہت فرق پڑے گا۔ آپ نے بزنس اپریٹ کیا ہے، بزنس چلایا، اپنا ریٹرن فائل کیا ہے، اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ ملنے کے جو نا امکانات ہے بہت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ انڈونیشیا کے بزنس کس طرح ہے، یعنی کتنا پروفیٹیبل ہے، کتنے پیسوں پہ بندہ بزنس شروع کر سکتا ہے، کتنے اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو انڈونیشیا بزنس بہت پروفیٹیبل ہے کمپیریٹیو ٹو پاکستان۔ اس کی ریزنس کیا ہے، کیوں پروفیٹیبل ہے؟ کیونکہ ان کی پاپولیشن بہت بڑا ہے، وہاں کنزیومر بیس جو پبلک کنزیومنگ پروڈکٹس ہے ان کے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے۔ اس وجہ سے آپ جس بھی سیکٹر میں، جس بھی کونے میں، جس بھی اسٹیٹ میں، جس بھی پروونس میں، جس بھی سٹی میں آپ کام کرنا چاہتے ہو، انڈونیشیا میں اپرچونیٹیز بہت ہے، کیونکہ پاپولیشن کی وجہ سے وہ اپرچونیٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یعنی بزنس سکسیس ریشو جو ہے نا بہت اچھی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستانی بزنس کے ساتھ ساتھ اپنا دوسرا بزنس پہ کام کرنا چاہتے ہو، فوکس کرنا چاہتے ہو، تو انڈونیشیا از دا گڈ آپشن۔ انڈونیشیا گلوبل جو ہے نا ایمرجنگ اکانومی ہے، تو آپ بھی چاہتے ہیں ایک بیسٹ موقع ہے، ہم بھی یہ سارے سروسز دیتے ہیں، آپ ہمارے تھرو بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور ریلائبل کنسلٹنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی کے بھی تھرو کرنا ہے۔ آپ جو ہے نا جلد از جلد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انڈونیشیا میں بزنس کریں تو ایک اپرچونٹی ہے، ہو سکتا ہے پھر پالیسیز چینج ہو، کب تک یہ پالیسی چلیں گی، لیکن اسٹل یہ پالیسی ہے، اس کے تھرو آپ اپنی کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں اور اپنی پوری فیملی کو انڈونیشیا بھی شفٹ کر سکتے ہیں، اور انڈونیشیا کا بہترین ویدر ہے، آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔